إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے، حرمت کا مہینہ ہے، وقار احترام کا مہینہ ہے، اور اس کے معاً بعد جو مہینہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا وہ بھی حرمت کا ہے۔ البتہ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت 4 حرمت والے مہینوں میں سے بلکہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے کے 10 دن عظمتوں والے ہیں اور سب سے افضل ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کی اگر قسم کھائی ہے تو اس سے اس چیز کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ عظیم چیز ہے یہ، ہمارے عظیم رب نے عظیم چیز کی قسم کھائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی، قسم کھائی 10 ایام کی، 10 راتوں کی۔ فجر کا جو وقت ہے یا فجر کی جو نماز ہے، تمام نمازوں میں فجر اور عصر کی نماز وہ نماز ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے فرشتے ان 2 نماز کے اوقات میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت رات کے فرشتے بندوں کے اعمال لے کر کے چڑھ رہے ہوتے ہیں آسمانوں پر، تو دن کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ عظیم وقت ہے۔ منافقین کے علاوہ فجر کی نماز کوئی نہیں چھوڑتا تھا، اور آج بھی جو پختہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ فجر کی نماز کا غائب درجہ اہتمام کرتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی کسل مندی محسوس کرتا ہے اٹھنے میں، تو اپنے نفس کی قربانی دے کر کے، نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، شیطان تھپا رہا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو، لیکن اس نفس کو ٹھکرا کر کے، شیطان کے وسوسے کو ٹھکرا کر کے بندہ مومن اٹھ کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھی فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی۔ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام معتبر مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے کے 10 دن۔ اب ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی فضیلتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو کیا جو آخری عشرہ ہے رمضان کا اس کے مقابلے میں بھی یہ ذوالحجہ کے ابتدائی کے 10 دن عظیم ہیں، عظمتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں؟
تو علماء نے مفسرین نے تطبیق یہ دی ہے کہ آخری عشرہ جو رمضان مبارک کا ہے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، اور پہلا عشرہ جو ذو الحجہ کا ہے اس کے 10 دن افضل ہیں۔ تو اس طرح سے تطبیق بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک حدیث میں فرمایا ہے، امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، ابن حبان اور بزار وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں ایام میں سب سے افضل ایام عشر ذو الحجہ کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اب سنن نبی داؤد میں بھی ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج من ذلك بشيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل صالح اور ایام میں جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، نیک اعمال، ان کے مقابلے میں یہ جو عشرہ ذو الحجہ کے نیک اعمال ہیں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ عمل صالح تو ہمیشہ ہمیں کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہیں، ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں جو بس آیا ہی چاہتے ہیں 2 دن کے بعد، ان میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا یہ نیک عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے جذبہ ان کا، دیکھیے سوال کر لیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بیان کر رکھی تھی، اور اس کی اہمیت اس زمان میں حد سے زیادہ تھی۔ یہ اور بات ہے قیامت تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی اہمیت برقرار ہے، لیکن احوال و ظروف کے اعتبار سے اہمیت زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، اور جہاد کے میدان میں وہی جاتا ہے جو جسم و جان کو تجنے کے لیے تیار ہو، جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں میدان کاردار میں اور کچھ واپس آ جاتے ہیں، لیکن مال تو پھر بھی جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے ان ایام میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے ان کے مقابلے میں؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اِلَّا رَجُلٌ، مگر وہ آدمی خرج بنفسه وماله، جو اپنی جان لے کر کے نکلا میدان کاردار میں، میدان جہاد میں، اور مال لے کر کے نکلا، ثُمَّ لَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا، لم یرج نہیں لے کر کے واپس آیا، من ذَلِكَ ان میں سے، بِشَيْءٍ کچھ بھی، جان بھی گنوا دی، مال بھی اس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ہاں تو اس کا مقام اور اس کا یہ عمل صالح بے شک افضل ہے ان ایام میں عمل صالح کے مقابلہ میں۔ ایک آپ نے استثناء فرمایا، اور یہ ایام افضل کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان ایام میں یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے۔ یوم عرفہ کہ جس کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، یہ جو روزہ ہے عرفہ کا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ عرفہ کا ایک سال جو گزر گیا اس کے گناہ صغیرہ اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہے، یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں اور یہ روزہ مٹا دیتا ہے۔ انہی ایام میں یوم النحر بھی ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کو خون بہانا ان جانوروں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہی وہ ایام ہیں، بعض ازواج مطہرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، اور یہی وہ ایام ہیں جن میں تمام عبادتیں تقریباً اکٹھا ہو جاتی ہیں، گویا پورا دین مکمل ہو جاتا ہے۔
کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، اس کے قائل ہیں ہی، ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، اور دنوں میں تو ان دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان دنوں میں نفلی روزہ کی جو فضیلت ہے، خصوصاً عرفہ کے روزہ کی، وہ بھی بہت سے خوش نصیب رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقات، زکوٰۃ، خیرات بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ تو کوئی بھی عمل صالح ہو بندہ اگر کرتا ہے، ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی، اور انہی ایام میں حج کا دن بھی ہے، عرفہ کا دن، الحج علی عرفہ۔ انہی ایام میں مناسک حج زیادہ تر ادا کیے جاتے ہیں، زیادہ مناسک حج۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج علی عرفہ، حج حقیقی کیا ہے؟ عرفہ کی حاضری ہے۔ ایک بندہ مومن سارے مناسک کر لے، طواف کعبہ بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، منی میں حاضری بھی دے دی، اور اسی طرح سے مزدلفہ میں اس نے رات بھی گزار لی، واپس آ کر کے راستے ہی سے عرفہ نہیں پہنچ سکا وہ، تو عرفہ نہ پہنچ سکنا اس کا یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا الحج علی عرفہ۔ ایک ساعت کے لیے کوئی چاہے عرفہ پہنچ جائے، لیکن پہنچنا ضروری ہے۔ اگر عرفہ کی حاضری کسی حاجی نے نہیں دی ہے تو سارے مناسک ادا کیوں نہ کر لے جائے، بعد میں شیطان کو کنکری بھی مارے اور بھی سب کرے، طواف وداع بھی کرے، طواف افاضہ بھی کرے، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا، دوبارہ اس کو دوسرے سال حج کرنا ہوگا۔ تو انہی ایام میں ایام حج، اور زیادہ تر مناسک ہم ان ایام میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایام بہت ہی زیادہ فضیلتوں والے ہیں، اور گویا کی جامع عبادات ہیں یہ ایام۔ تمام عبادتیں ان ایام میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اور صدقات و خیرات و زکوٰۃ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا سال پورا ہوتا ہے انہی ایام میں تو وہ فریضہ زکوٰۃ کا ادا کرتے ہیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا جن کا نصاب نہیں پہنچتا اس مہینے میں۔ یہ تو ہم نے آپ نے بنا رکھا ہے رمضان کو ٹارگٹ کی، رمضان ہی میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ جب بھی مال پہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس پہ سال پورا ہو، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نکالنا ضروری ہے۔ تو ان ایام کی فضیلت ہے، اس لیے ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی یہ بے انتہا مہربانی ہے اپنے مومن بندوں پہ، امت محمدیہ پہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی مغفرت ہماری راہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کی بخشش ہماری راہ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری عبادتوں کی قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں، اور بہت سے بدنصیب مسلمان ایسے ہی ان گھڑیوں کو، ان ایام کو، ان دنوں کو اور راتوں کو گزار دیتے ہیں، کوئی نیک عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن ایام میں اور زیادہ ہونا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، روزہ نفلی رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے اور دنوں میں جتنا ان دنوں میں نیک عمل محبوب ہے۔ قربانی کے ایام میں پہلا دن یوم النحر جسے ہم کہتے ہیں 10 ذی الحجہ، اور جس دن قربانی کرنا افضل ہے۔ ویسے قربانی کے 4 دن ہیں، کچھ مسائل میں ذکر کر دوں قربانی کے بھی۔ آپ دیکھیں قربانی کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور صرف ہمارے آپ پر نہیں، جتنی امتیں گزری ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم سب کو دے رکھا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پہ، چوپائے جانوروں پہ جو اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام کی تفصیل اللہ رب العزت دوسری جگہ بیان فرمائی ہے، 8 قسم کے نر و مادہ جانور ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو قربانی کا حکم دیا ہے یہ سب کو تھا، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جو امتیں پائی جاتی ہیں انبیاء کی، کسی نہ کسی شکل میں وہ قربانی کرتی ہیں۔ کوئی بلی کے نام پہ کرتا ہے، کوئی کسی نام پہ کرتا ہے، کوئی کسی نام پہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سبق فراموش کر چکی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھا ہوگا۔ اور اب تو جب شریعت محمدیہ کا نفاذ ہو گیا
اور اسلام کا، اللہ کا آخری پیغام آ گیا، دین مکمل ہو گیا، تو اب اس دین کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے۔ حقیقی اگر کوئی دین ہے جس کا اعتبار اللہ رب العزت کے ہاں ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی تکمیل اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا قربانی کے حکم کے بارے میں، اہمیت دیکھیے قربانی کی، اس اختلاف سے قطع نظر بہت سے لوگ خامخواہ اختلاف میں پڑھتے ہیں کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ کیا ہے، صاحب نصاب پر ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا، ایک دم دل کو جچتا ہوا جواب دیا، دل کو اپیل کرنے والا جواب دیا، کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام کیا اور 10 سال آپ قربانی کرتے رہے، 10 سال آپ نے قیام فرمایا مدینہ طیبہ میں اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو یہ اہمیت ہے قربانی کی، اس لیے جو طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب کی شرط تو کہیں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ جانور گاؤں دیہات میں پالتے ہیں، ان کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، ان کی بکری بھی نصاب کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے بکرا یا بکری، تو کیا وہ نہ کریں؟ ظاہر ہے کریں گے۔ اب اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا قربانی کے دن، وہ کیا تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی روایت میں کہ اول ما نبدو بہی، سب سے پہلی چیز جس کی ابتدا ہم کریں اس دن فی ھذا اليوم، یعنی یوم النحر کو، کیا؟ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں، پھر واپس جائیں اور قربانی کریں۔ یعنی سب سے پہلے نماز ہے عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد قربانی ہے۔ یہ آپ نے پوری امت کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طریقہ پر عمل کیا اس نے ہماری سنت پا لی، ہمارا طریقہ اس نے پا لیا۔ تو سب سے خطاب ہے آپ کا، پوری امت سے، وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، وہ جنگل کا رہنے والا ہو، بادیا اور پہاڑ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی مومن بندہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد واپس جا کر کے قربانی کرے۔ اس لیے یہ شوشہ چھوڑنا ہے کہ شہر کے لوگ تو نماز پڑھنے کے بعد کریں اور گاؤں دیہات کے لوگ فجر کے بعد ہی کر سکتے ہیں، بھلے عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھیں، یہ خامخواہ والی بات ہے۔ واللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، آپ کا جو فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد واپس جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ اسی طرح سے ایک اور سوال اٹھتا ہے قربانی کے ایام میں کہ قربانی کتنے دن تک ہے؟ دیکھیں، قربانی افضل قربانی وہ یوم النحر کی ہے، جس کو ہم 10 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا نام لو گنتی کے چند دنوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام المفسرین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، وہ فرماتے ہیں الایام المعدودات ایام التشریق 4 ایام، یوم النحر و3 بعدہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 203، اس کے تحت موجود ہے ان کا قول کہ ایام معدودات جو گنتی کے چند ایام ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کا نام لو جانوروں پر، وہ 4 دن ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 اور یوم النحر جو پہلے آتا ہے، تو یوم النحر اور پھر ایام تشریق۔ حضرت جبیر بن مطعم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایام تشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہیں سب ذبح کے دن ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے، لیکن اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین رضی اللہ تعالی عنہما کی اس تفسیر سے ہوتی ہے کہ ایام معدودات سے مراد، گنتی کے چند ایام سے مراد 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں حاجی بھی مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں،
قربانی کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، 12 کو بعض لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو رکتے ہیں وہ 13 تک رکتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں، اللہ کرے جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اگر حج کر چکے ہیں، دوبارہ اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ وبا ختم ہو جائے، اور جو نہیں کر سکے ہیں کسی وجہ سے، اللہ ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں ہیں اور وہاں حجاج کرام مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اور یہ 13 ذوالحجہ تک ادا کرتے رہیں گے، 8 سے شروع کریں گے اور 13 ذوالحجہ تک ادا کرتے رہیں گے، تو حجاج کرام کے ساتھ عمل کی موافقت ہماری ہو جاتی ہے۔ وہ بھی مناسک حج ختم کریں گے 13 کو، ہم بھی قربانی ختم کریں گے 13 کو۔ ہاں، عرفہ کا روزہ ان پر نہیں ہے حاجیوں پر، لیکن عرفہ کی حاضری تو ہے، وہ حاضری دے کر کے عرفہ کا دن منائیں گے، ہم عرفہ کا روزہ رکھ کر کے عرفہ کا دن منائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 11ویں بہت سے مسلمان دیتے ہیں نام کے، انہوں نے خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس تفسیر کو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ذکر فرمایا ہے کہ قربانی کے 4 ایام ہیں۔ اب ہمارے بھائیوں کو تو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر ہے نا، دستگیر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پیران پیر تو کہہ ہی سکتے ہیں، ولی کامل کہہ سکتے ہیں، ولی کامل تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، بڑی خدمات ان کی ہیں نشر دین اور دعوت دین کے تعلق سے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کیا غنیۃ الطالبین میں، اور انہوں نے فرمایا قربانی کے 4 دن ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ کون سا جانور کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا يحصر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضان، 2 دتا جانور ہی کی قربانی کرو، اگر دتا ہوا جانور نہیں ملتا ہے تو 1 سال کا دمبا یا بھیڑ قربان کرو۔ اور جانوروں کے بارے میں آپ نے معیار مقرر کیا دتا ہوا ہونا اس کا، اس لیے کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے پوری دنیا میں مختلف جگہوں کا، کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں سردی ہوتی ہے، تو جیسے انسان سرد مقامات پہ بعد میں بالغ ہوتا ہے، گرم علاقوں میں پہلے بالغ ہو جاتا ہے، ایسے جانوروں کا بھی حال ہے۔ تو آپ نے ایک معیار متعین فرما دیا قربانی کے جانور کے لیے کہ دتا ہوا ہونا چاہیے، اگر نہیں مل رہا ہے، تنگی ایک نہیں مل رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن رکھا، اور یہ آپشن خود بتلا رہا ہے کہ دین میں آسانی ہے، یہ آپشن ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو بھیڑ لے لو، دمبا لے لو 1 سال کا۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ ہڈی میں گودا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کان کٹا ہوا اس کا نہ ہو۔ تو یہ جو عیب اللہ کے رسول نے مختلف احادیث میں بیان فرمائے، حضرت ابراہیم بن عازب کی روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، تو مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو عیب دار جانور یہ ہوتے ہیں، اور عیب اگر ظاہر ہے البین، آپ نے فرمایا واضح اگر عیب ہے تب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کیا جائے۔ یہ ہمیں جو ایام آنے والے ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی، نفلی عبادات کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ ہم تیرے عاجز درمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کو مضبوطی نصیب فرما، اور ہمیں تمام ابتلاءات، تمام آزمائشوں اور تمام فتنوں سے معمون محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، اور ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ہماری عزتوں کو معمون و محفوظ فرما دے، ہماری جان ہمارے مال کو معمون و محفوظ فرما دے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جو حیات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں تمام وباؤں، بلاؤں، آفات سماوی اور ارضی سے معمون و محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں،
اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا پا کر کے اسی طرح سے جنت میں اکٹھا رہیں۔ اللہ ہماری خطائیں بے شمار ہیں لیکن تیری رحمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رضا سے شاد کام فرما دے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کلمہ جاری ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب البارک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.